والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. درس القرآن والحديث عن الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث البخاري أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك شركا كبيرا. آج کا درس قرآن درس حدیث بخاری شریف کی اس حدیث کے بارے میں ہے کہ امت مصطفیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام شرک اکبر نہیں کرے گی. بڑا تفصیل کے انتہائی مختصر حدیث ہے اور توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح. رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے قال ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما. فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے. وصلی علی احد صلاته للمیت. اور احد کے شہداء پہ، احد والوں پہ ایسے نماز پڑھی جیسے میت کے لیے پڑھی جاتی ہے. ثم انصرف. سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب اس سے نماز سے فراغت حاصل کی، فارغ ہوئے، قال للناس. سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی فرط لکم، اے لوگو میں تمہارا پیش رو ہوں، تمہارے آگے جانے والا ہوں. فرط عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں، عربی کی لغت اور زبان میں فرطون اس کو کہتے ہیں جو قافلے والوں سے پہلے اپنے مقام و منزل پہ پہنچ کے ان کے کھانے پینے، ان کی رہائش کا، ان کے آرام و سکون کا انتظام کرنے والا ہو. اس کو عربی میں کہتے ہیں فرط. ارشاد فرمایا انی فرط لکم، اے لوگو میں تمہارے آگے آسانیوں کا انتظام کرنے والا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے آگے آسانیوں کا اہتمام کرنے والا ہوں. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پہ گواہ ہوں. تم کیا عمل کرو گے، کیا کر رہے ہو، کیا مطلب کیا کرو گے، میں تمہارے اعمال کا تم پہ گواہ ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث. سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حالات سے باخبر ہیں. جیسا کہ اس حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اورد علیہ ما هو قائم من امر دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں جو کچھ میرے سامنے جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب اللہ نے میرے سامنے کر دیا. فانا انظر الیہا، میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں. فانا انظر الیہا، نظر کو نہیں فرمایا کہ میں دیکھ لیا، میں نے یہ ایک بار دکھایا گیا. عربی کی لغت میں بھی توجہ فرمائے. فانا انظر الیہا یہ فیوچر ٹینس ہے، حال پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو شامل ہے، یعنی ابھی بھی اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. کأنما انظر الی کفی ہذہ، اور اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں گویا اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. مثل ہتھیلی، جیسے آدمی ہتھیلی اپنے سامنے کرتا ہے تو سب کچھ فوکس اندر ہی آ جاتا ہے، ہر چیز اندر آ جاتی ہے، آدمی دیکھ لیتا ہے ایسے. تو میں ساری قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی دیکھی جاتی ہے. اس کو مسند امام احمد بن حنبل جو 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ الحدیث تھے اپنی مسند میں نقل کیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امت میں گواہ اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سرکار کے سامنے ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گواہ ہیں. آگے سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآنِ، اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. سرکار بیٹھے مدینہ شریف مسجد نبوی یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم والوں پہ جیسے تشریف لے گئے وہاں پہ کھڑے اور فرما رہے ہیں کہ میں یہاں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اور آگے فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئی.
وفی روایت بخاری و مسلم، اور امام بخاری مسلم کی جو متفق علیہ کی حدیث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ، زمین و آسمان کی چابیاں، زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ چابی کسی کو دینے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کا آپ کو اختیار ہے۔ یہ ہیں خزانے زمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، معدنیات اور نباتات۔ معدنیات میں پٹرول اور اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، معدنیات میں سونا چاندی وغیرہ، اور نباتات جو اگنے والی چیزیں ہیں، فصلیں ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زمین کے خزانوں کی چابی میرے پاس لائی گئی، مجھے میرے ہاتھ میں دے دی گئی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ زمین کے خزانوں میں سے جس کو جتنا چاہے دیں، رب کی عطا سے بِإِذْنِ اللہ۔ تو آگے سرکار لباس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، بڑا توجہ والا جملہ ہے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، خدا کی قسم مجھے تم پہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ اس میں توجہ کرنا، انا بے شک کے لفظوں میں آتا ہے، بے شک جب ہم کہتے ہیں بے شک، عربی میں اس کو کہتے ہیں انا وَإِنِّي، سرکار نے فرمایا بے شک مجھے، واللہ پھر قسم بھی اٹھا لی، وَإِنِّي واللہ خدا کی قسم، ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تم پہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا چیز کا خوف ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تُنَافِسُوا فِيهَا، مجھے تم پہ دنیا کا خوف ہے کہ تم دنیا کے مال کو زیادہ حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ گے، دنیا پرستی کے فطرے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بڑی اہم بات یہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرما دینا بھی کافی ہے، ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، یعنی قسم کو ہٹا بھی لیں اور سرکار اتنا بھی فرما دیں تو یہ کافی ہے کہ مجھے تم پہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، یہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے۔ وہی ایک ہے، وہی ہے جلی، جیسے قرآن نازل ہوتا ہے، وہی جلی ہے، بڑی وحی اس کو کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں وحی خفی، پوشیدہ وحی، یہ وہ ہے جو سرکار کی حدیثیں ہیں۔ قرآن میں کلام بھی اللہ کا، فرمان بھی اللہ کا ہوتا ہے، سرکار اللہ کا حکم جو آتا ہے قرآن نازل ہوتا ہے، یہ وحی الہی ہے، اس کو وحی جلی کہتے ہیں۔ اور وحی خفی جو پوشیدہ وحی، چھوٹی وحی کہتے ہیں، پوشیدہ وحی، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں۔ حدیثوں کا سارا مضمون اللہ کی طرف سے، یاد رکھیں حدیث کا جو مضمون ہوتا ہے نا وہ سارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے تو اس کو حدیث کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وحی خفی۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں، جب مضمون حدیث کا اللہ کی طرف سے ہے تو مطلب کیا، اللہ نے مضمون دے دیا کہ حبیب بے شک آپ کی امت شرک نہیں کر سکتی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کی قسم مجھے تم پہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ اب ذہن میں ایک سوال شیطان ڈال دے گا، وہ کیا ہے؟ کوشچن یہ ڈال سکتا ہے کہ یہ تو خطاب صحابہ کو تھا، آ سکتا ہے شیطان کا سوال ڈال سکتا ہے، یا اور شیطان کا نمائندہ کہتے کہ نہیں جی یہ تو صحابہ کو خطاب تھا۔ اگر یہ صحابہ کو خطاب ہے تو قرآن کی جتنی آیات میں کم کی ضمیر جمع کے لیے آئی تو پھر وہ صحابہ کے ساتھ خاص کر لیں، وہ حکم انہی کے ساتھ خاص ہو جائیں گے، امت بری ہو جائے گی، امت کو بری کر دیں گے۔ قوم کی ضمیر تو بے شمار جگہ قرآن میں آئی ہے، اور وہ جمع کا صیغہ ہے، وہ اس وقت کے موجودین کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ سوچ یاد رکھیں، ورنہ پھر وہ حکم ان کے صحابہ کے ساتھ خاص ہو جائے گا تو امت کے لیے پھر کیا نیا حکم ہوگا؟ وہی حکم ہوگا جو اس وقت آیتیں نازل ہوئی احکام کی، صحابہ اور بیت کے لیے بھی تھی اور قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ سے کیسے متصور ہو سکتا ہے، یعنی کیسے تصور آدمی کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ دنیا دار تھے یا ان پہ دنیا دار ہونے کا سرکار کو خوف تھا؟ نہیں، یہ امت مصطفیٰ کو خطاب ہے۔ وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تُنَافِسُوا فِيهَا، فرمایا مجھے تم پہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کا مال زیادہ اکٹھا کرنے میں آگے بڑھو گے،
اب یہاں سرکار نے اس چیز کا خوف ظاہر فرمایا. تو ظاہر صحابہ تو وہ ہیں ان کے بارے میں تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ دنیا دار تھے. ان کے لیے تو اللہ نے قرآن نے سند جاری کی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان. یہ سند اللہ نے جاری کی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین و انصار صحابہ کرام، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، اور وہ جو ان کے تابعدار تابعین ہیں، یعنی جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں. کون؟ حضرت تابعین جو صحابہ کی صحبت میں بیٹھے. تابعی اس کو کہتے ہیں، اس علم حاصل کرے، زیارت کرے، اس کو تابعی کہتے ہیں. اس کی قول فعل بات بھی حدیث ہے. جیسے امام ابو حنیفہ صحابہ سے براہ راست سیکھے، آپ کا فرمانا بھی حدیث مکتوب علم حدیث میں کہلاتا ہے. تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شان کے مطابق سرکار نے جو فرمایا نا کہ مجھے تم پہ اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا پرستی کے فتنے میں، دنیا کا مال زیادہ سمیٹنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو صحابہ تو اس سے بری ہے کہ اللہ ان کے لیے فرمایا راضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ راضی اللہ عنہ کی صنعت اللہ نے جاری کر دی. پھر صحابہ کرام ہوئے جن کے لیے فرمایا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا. پھر یہ وہی صاحب ہیں جن کے لیے اللہ جل شانہ قرآن مجید میں اور جگہ کیا ارشاد فرماتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ جل شانہ انہی صحابہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرماتے ہیں یہ سچے مومن ہیں، انہوں نے تو اپنا تان من دھن دین مصطفیٰ پہ قربان کر دیا تھا. ان سے تو یہ متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ دنیا دار ہے. لہذا یہ حدیث امت مصطفیٰ قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے حکم اس کا ہے کہ مجھے اپنی امت پہ اس بات کا تم پہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ دی قطعاً میری امت مشرک نہیں ہو سکتی. دنیا دار ہو سکتی ہے، دنیا مال سمیٹ سکتی ہے، لیکن مشرک نہیں ہو سکتی. یہ حدیث بخاری کی سند صحیح کے ساتھ اس پہ نص ہے، یعنی اس پہ کلام چلایا گیا ہے کہ اس پہ واضح نص ہے کہ امت مصطفیٰ شرک کر ہی نہیں سکتی، نہیں کر سکتی. اس پہ مہر لگ گئی. اب مجھے بتائیں جب سرکار فرمائے میری امت ہرگز شرک نہیں کرتی، مجھے خدا کی قسم تم پہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. اب امت کو مشرک کہے، وہ خود کہے کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں جس کو سرکار فرمائے میری امت ہرگز شرک نہیں کر سکتی، قسم اٹھا کے، اور 14ویں صدی میں بندے اٹھ کہے نہیں تم سارے مشرک ہو، یہ تو سارے لوگ پاکستان میں نعوذ باللہ مشرک ہیں، وہاں مسلمان بیٹھے. اس طرح ہے معاملات چل رہے ہیں، یہ تمام بات کی جاتی. تو سرکار تو بری کر کے گئے اور یہ ساری امت کو مشرک کہہ رہے ہیں. تو آپ خود بتا رہے ہیں سرکار کی بات ہی سچی ہے کہ نہ کہ 14ویں صدی میں اٹھنے والے بیوقوف کی جو اپنی طرف سے رائے سمجھ کے جو اس نے شرک کی تعریف سمجھی اس طرح کہہ دیا. لہذا اس بات کا انتہائی خیال کرنا چاہیے. امت مصطفیٰ میں دو قسمیں، امت کی دو قسمیں، ایک امت دعوت اور ایک اجابت ہے. امت دعوت سارے مسلمان، سارے انسان ہیں، کافر مشرک جو بھی ہیں، سب کو اسلام کی دعوت ہے، یہ تو شرک کر سکتے ہیں. لیکن امت اجابت جو ایمان لا چکی ہے وہ ساری کی ساری امت کبھی شرک نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری فرما کے چلے گئے. آج اس بخاری کی حدیث سند صحیح کے ساتھ وضاحت اور بیان کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نشان کے بعد اب آپ خود زمانے میں دیکھ لیں کہ امت مصطفیٰ کو جائز کاموں پہ شرک کا حکم لگانے والوں کا خود اپنا انجام کیا ہے کہ سرکار کی حدیث سے یہ بغاوت ہوئی یا نہ ہوئی. لہذا ہمیں اس بات کا خیال کیا جائے، کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز سے ہمیں بری کر کے گئے ہیں، امت مصطفیٰ کو اس چیز سے فارغ کر کے گئے ہیں، تو اب آ کے کوئی کہے کہ نہیں بتوں اور کفار کی آیتیں اٹھا کے، کیونکہ ترجمہ جو خلق پڑھا جاتا ہے تو اثر بھی امپیکٹ بھی وہی پڑتا ہے. یہ اکثر ترجمے جو بیچ رہے ہوتے ہیں نا پھیری والے سے بھی بچا کریں، اکثر ترجمے غلط ہوتے ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم تراجم میں بھی بحث کریں گے کہ ترجمے کون کہاں صحیح اور کہاں غلط ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہر سمجھ اس کا حق جاری توفیق عطا فرمائے.